شیعہ سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے؟ سوال و جواب میرے بھائی 5.5 گھنٹے کا علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ مسئلہ 157A اور B کی ہے، جس میں میں نے 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں. اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے، تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں. آپ حیات النبی پہ بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ 5 دیکھ لیں. بار بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کروانا. کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں. ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے. میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے، کیا صرف شیعہ ہی کافر ہے؟ تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی. تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے بھی تقیہ کیا ہوا تھا. یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا. اسی لیے تو مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی. کیوں کھانی پڑی؟ اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے 1000 سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے، یا ہمارے یہ 72 حدیثوں کو ویلکم کہتے. تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے، لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو، جو چھاپ تو رہے تھے. اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں، یہی بانٹ رہے ہیں، تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں. باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں، جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا. تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا. تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے. یہ تقوی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، قرآن میں آیا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو. سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے. تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو، اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں گے. نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے. حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جرأت کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. نبی علیہ السلام فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا. جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا اس کو پہنایا، مسلم شریف میں ہے، لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے. اللہ نے بھی اس وقت وحی نازل نہیں کی. جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا، حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو. مولا کا مطلب دوست ہے. آپ مولا علی تو کہتے ہیں، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان نہیں کہتے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان کہا ہوا ہے. میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے. یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں، توبہ کریں، آپ نے میرے میں بہتان لگایا ہے. مسئلہ 55B دیکھ لیں، میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے. آپ نے نہیں سنا، آپ یہ کہیں گے میں نے سنا نہیں، یہ کہتے تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے. لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا. قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف. برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے، صحابی تھے، کافر نہیں تھے. حضرت یوسف کے بھائی تھے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے بھائی. آپ آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف. ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس سے درس عبرت پکڑا جائے. قرآن میں کہیں نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے. یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے.
اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں نے بتایا کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ میں, یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, اور پارہ نمبر 1 کی آخری آیت ہی یہ ہے. وہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا, تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی. تو پورے قرآن میں مرے ہوئوں کی تو برائی بیان ہو رہی ہے, مرے ہوئوں کی برائیوں کا ذکر آیا ہے. جن جن لوگوں نے, یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے. کتنے مسلمانوں کی غلطیاں ہائلائٹ ہوئی ہیں. سورہ آل عمران میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو کچھ ہوا, اور غزوہ احد میں جو غلطی ہوئی, باقاعدہ پوری غلطی 6 رکوعوں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندہ یہ کام نہیں کرنا, تو وہ آج تک بیان ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی, تو 7 دفعہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اب کوئی کہ جی حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے, تو وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے, قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے. تو وہ حرام, تو بعد میں دیکھیں وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی سورۃ الاعراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم, جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے رائے حق سے ہٹا دیا, کہیں تمہیں رائے راستے ہٹا نہ دے. اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی غلطیاں بیان کر کے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ قرآن میں آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے. اس کو وہ کہتے ہیں جی, اس سے پتہ چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے اعمال لے گیا ہے, تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر یہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن خود یہی کام کر رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ اس میں کیا الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں, یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی. جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی امت سے, جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا, میری طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت. او یہودیو, حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد نیک لوگ تھے, وہ گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کمائے تھے وہ تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. برے اعمال کا ذکر نہیں ہو رہا, نیک اعمال کا. اگر برے اعمال کا ذکر ہوتا نا تو ہوتا علیہا ما کسبت, ان پہ ان برائیوں کا وبال ہے جو انہوں نے کی. وعلیکم ما کسبتم, اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال ہوگا, ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو. یہاں پہ آیا کہ ان کے لیے ان کے نیک اعمال, تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی, تمہیں تمہاری نیکیوں کا پوچھا جائے گا, برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے. تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے, اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں, پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا, جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا, تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میرا تو صرف دھیان نہیں گیا, میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک. یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں. جیسے وہ ہمارے حنفی جو ہے نا, وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا پکڑ کے رفع الیدین پہ لگا دیتے ہیں نا, یہی حرکت جو اہل حدیث علماء نے جو ہے وہ شیعہ کے بکس کے اندر آ کے کی, اور کہا جی وہ صحابہ کی جنگیں تو ہو چکی ہیں, ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہ تو اپنے مال لے گئے. بھائی نبی علیہ السلام نے وہ جنگیں ہونے سے پہلے ڈسکس کی ہیں بخاری اور مسلم میں, تو بخاری مسلم کو چاہیے تھا نا یہ حدیثیں نہ نقل کرتے, ان کو یہ نہیں تھا آتا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ لہا ما کسبت ہے, علیہا ما کسبت, ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا. وعلیکم ما کسبتم, اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا. تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی. یہ نیک اعمال کا ذکر ہے, برے اعمال کا ذکر نہیں ہے. انجینئر صاحب نے تو پھر بس مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا, تو کیا کسی کتاب حدیث میں شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم. جی صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں, وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے, جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا.
تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا. حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے. انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے. تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے جی. باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا. عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری او توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے، گنج. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے، یعنی سر کے بال رموو کروائے، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے. تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا. تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے. اچھا ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینج پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی آیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آمتا رہتا ہے. اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء سے زبان آمتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. تو چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے. وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا. آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی. مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو مولانا ساق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے یہ گلاں نہ کر کے، نبی تانوں دس کے گیا تے تسی آ رہے ہو گلاں نہیں کرنی، اللہ دے بندو نبی نال ٹکر لیندے ہو. بھائی اسی تے نہیں نبی نال ٹکر لیندے. اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جی میری بیوی پر حوب کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے. اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کی ہے اور آگے بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کوئی کہ جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو یہ شیطان نہ نائنی ور کیوں آیا ہے، کڈو. تو کوئی نکال سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ حقیقت ہے. بہرحال امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے، انہوں نے نقل کی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم کے بعد میں ہی سچا جمیا ہوا. میں کہنا وہ سارے سچے نے جنہوں نے پرنٹنگ کر دے تھے ہوں میرے تک پہنچا دیتی ہے. میں سارے والے اس نے ظن رکھتا کہ سارے سچے تھے، انہوں نے میرے تک
یہ کتابیں وہ چاہیے. یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے.